بادل کبھی بارش کی خوشبو اور ٹھنڈک کا پیغام لاتے ہیں، لیکن آج خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے یہ بادل موت اور تباہی کی علامت بن چکے ہیں۔ 5 اضلاع میں اچانک کلاؤڈ برسٹ، سیلابی ریلیں، سینکڑوں زندگیاں ختم، اور جو بچ گئے ہیں وہ بھی اب زندہ لاشوں کی طرح خوف اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم صرف اعداد و شمار نہیں سنائیں گے، بلکہ آپ کو دکھائیں گے کہ سیلاب نے صرف زمینیں اور مکانات نہیں بہائے، بلکہ انسانوں کی روح تک زخمی کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بونیر میں 15 اگست کو آسمان سے برستی بارش نہیں بلکہ موت برسی۔ سیلابی ریلے نے گاؤں کے گاؤں مٹا دیے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق اب تک 390 سے زائد لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ لیکن ناظرین، اصل کہانی اعداد کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی ہے جو آج بھی اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی پانی کے بہاؤ میں، کبھی مٹی کے ڈھیر میں، اور کبھی کسی کچے کمرے میں کھود کر رکھی گئی قبروں میں۔ ڈاکٹر محمد اسرار، جو ذہنی امراض کے ماہر ہیں، کہتے ہیں جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بشنوئی گاؤں پہنچے تو لوگوں کی حالت ناقابل یقین تھی۔ بادل دیکھتے ہی لوگ کانپنے لگتے ہیں، بارش سنتے ہی ان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ ایک شخص جسے ہم حامد کے نام سے جانتے ہیں، اس کے پورے خاندان کے 18 افراد تھے، لیکن آج ان میں سے صرف حامد زندہ ہے، باقی سب سیلاب میں بہہ گئے۔ کچھ لاشیں ملی ہیں، کچھ اب بھی لاپتہ ہیں۔ حامد مسجد میں بیٹھا ہے، لوگ آ کر تعزیت کرتے ہیں، لیکن وہ خاموش ہے۔ آنکھوں میں وہ کھلا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور خاندان میں ایک مریض ہے جو حالیہ سیلاب کے بعد اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا۔ اس کے سارے پیارے پانی میں بہہ گئے، لیکن وہ خود زندہ ہے۔ وہ نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، بس لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور اگر کوئی بات کرے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف جسمانی نقصان نہیں، یہ ایک ایسا ذہنی زخم ہے جو شاید کبھی نہیں بھر سکے گا۔ لوگ بارش اور بادل سے ڈرنے لگے ہیں۔ چھتری کا ایک کونا کسی کے کندھے کو چھو لے تو کام کر کہتا ہے مجھے لگا پھر سیلاب آ گیا۔ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کو اب ان علاقوں میں نفسیاتی بحالی پروگرام شروع کرنا پڑا ہے تاکہ لوگوں کو اس خوف اور ڈپریشن سے نکالا جا سکے۔ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا موقع ہے جب بارش کو لوگ زندگی نہیں بلکہ موت کا پیغام سمجھنے لگے ہیں۔ ناظرین، آئیے آپ کو ایک اور کہانی سناتے ہیں۔ سوابی کے علاقے دالوڑی بالا میں 37 افراد مارے گئے۔ ان میں سے ایک شخص انور زیب بھی شامل تھا۔ انور زیب سعودی عرب میں مقیم تھا، لیکن ایک ماخا کھیل میں یعنی تیر اندازی کے کھیل کی محبت میں انہوں نے اپنی واپسی چند دن مؤخر کی۔ کاش وہ میچ نہ کھیلتے، کاش وہ روانہ ہو جاتے تو شاید آج زندہ ہوتے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سیلاب آیا اور انور زیب، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی والدہ سب بہہ گئے۔ جب ان کی لاش ملی تو ان کے دونوں بازوؤں پر ان کے بچے پڑے تھے، جیسے آخری لمحوں میں بھی وہ انہیں اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے تھے۔ لیکن ناظرین، تباہی کے ان مناظر کے ساتھ ساتھ امید کی ایک کرن بھی ہے۔ سوات میں ایک مدرسے کے 20 سے زائد طالبہ 4 دن تک متاثرہ گھروں کی صفائی کرتے رہے۔ وہاں انہیں ایک مکان کے ملبے تلے سے سونے کے زیورات ملے، جنہیں انہوں نے ایمانداری کے ساتھ مالک کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو دکھاتا ہے کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہوا؟ کیا حکومت نے پہلے سے حفاظتی اقدامات کیے؟ نہیں۔ کیا ان علاقوں میں ڈیم، حفاظتی پیشے یا ارلی وارننگ سسٹم تھے؟ نہیں۔ کیا متاثرین کے پاس کوئی پالیسی یا ریلیف میکانزم تھا؟ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف قدرتی آفات نہیں بلکہ ہماری حکومتی نااہلی، بد انتظامی اور لاپرواہی کا بھی نتیجہ ہے۔ اگر حکومت نے بر وقت اقدامات کیے ہوتے تو شاید آج یہ لوگ اپنے پیاروں کو قبر کے بجائے گلے لگا رہے ہوتے۔ ناظرین، بادل اب محض بادل نہیں رہے، یہ پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے موت کی علامت بن گئے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کیا حکومت صرف بیانات دیتی رہے گی یا کبھی علمی اقدامات بھی کرے گی؟ یہ کہانی بونیر، سوات، شانگلہ یا سوابی کی نہیں، یہ کہانی پاکستان کے ہر اس کونے کی ہے جہاں حکومت کے کان بند اور آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قدرت کی آفات کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے اثرات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے، اگر نیت ہو، اگر تیاری ہو۔